أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وصلى الله على النبي الكريم سورة الفرقان اس سورت کا تعارف ہے کہ یہ المملکۃ الالہیہ کہ اللہ کی مملکت، جس طرح کوئی ایک ملک بساتا ہے، ملک کی تعمیر کرتا ہے، وہاں پر اس کے لیے کچھ خوبصورتیاں اور کچھ اس کے مثالی کردار وہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنی زمین پر جو خوبصورت مملکت رکھی ہے، جو خوبصورت اللہ نے نظام بنایا ہے، اس کا اس صورت میں ذکر ہوگا۔ بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے یا کس چیز کی مثالی ریاست کی تعمیر ضروری ہے، وہ ایسی کہ وہاں ان کے رہنے کے آداب بھی ہوں، قانون بھی ہوں، اور وہاں پر ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں، وہاں ان کی چاہتیں بھی جو ان کے لیے فائدہ مند ہیں وہ ان کے برابر چل رہی ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان، تو شروع میں اللہ کریم نے فرمایا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اسی کے اندر ہم نے خیر رکھی ہے، اور سب سے بڑی خیر یہی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو رہنے کے آداب بتا دیے۔ تو اب بھی اگر کوئی آداب سے واقف نہ ہو اور اللہ کی مرضیوں پر نہ چلے، یوں سمجھو وہ اللہ کے ملک میں رہ کر وہ اس کا شہری نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں کہلوائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ، جس طرح کسی ملک کے اندر رہنے والا اس کی شہریت اسے نہ دی جائے تو وہاں وہ اجنبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی زمین پر رہنے والے جب اللہ کے اس فرقان کو نہیں لیں گے، جس نے حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر کے رکھنا ہے، تو یوں سمجھو وہ اللہ کی مملکت کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ وہ اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے، عارضی طور پر کچھ بھی اسے کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورت پوری کی پوری اللہ کی مملکت بیان کرتی ہے، اسی لیے اس میں بار بار آیا تبارک الذی، پہلی دفعہ آیا تبارک الذی نزل الفرقان، دوسری دفعہ ہے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، تیسری دفعہ ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ تو یہ تبارکہ خیر ہی خیر کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سورت کے آخر میں مملکت کے عجیب سکان جو کہ اس مملکت میں رہنے والے عمدہ لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اس طرح بن کر رہنا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی ان کی گفتار، رفتار، ان کی بود و باش، ان کے نظریات، ان کے کردار، ان کے لڑائی جھگڑے تک کے امور، ان کے تعلیم و تعلم تک کے امور اللہ کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما دیے عباد الرحمن کے رنگ میں، کہ رحمان کے خاص بندے کون ہیں، یعنی جو اس کے شہری ہیں اللہ کی مملکت کے، جن کو حق ہے کہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں، باقیوں کا تو حق ہی نہیں ہے۔ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جب یہ سارے کافر ہی رہیں گے
اللہ نے فرما دیا کہ اب کوئی مومن نہیں ہوگا، تو فرمایا اے اللہ ان کا زمین پر پھر رہنے کا حق ختم ہو گیا ہے، تو اے اللہ ان کو اٹھا لے، اے اللہ ان کا کوئی گھر تک نہ چھوڑ۔ تو یہ اللہ کریم نے اس صورت میں ان بندوں کا ذکر کیا جو مملکت الہیہ کے حقیقی وارث ہیں، اور اس پوری صورت کے اندر جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان کو ایک عربی عبارت کے اندر آپ کیسے یاد کریں گے؟ یعنی ایک دعوی صورت کا عنوان یوں ہوگا: تنزیل الفرقان لعباد الرحمن من الہ الملک المبارک للاکوان۔ تنزیل الفرقان یعنی فرقان کا نازل کرنا، لعباد الرحمن عباد الرحمن کے لیے، تنزیل الفرقان کا ہونا کس ذات کی طرف سے؟ من الہ الملک المبارک للاکوان، ایسے الہ کی طرف سے جو بادشاہ ہے، جو پورے اکوان میں جتنی بھی کائنات کی چیزیں چل رہی ہیں، آسمان و زمین، اس کے اندر کے خلا، ان کی چیزیں، زمین کے حشرات تک، ان سب کو برکات دینے والا، خیر دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے اس میں ایسے انداز سے مملکت کی تفصیل فرمائی، ابتدا میں بیان کر کے پھر ان کے کچھ ظالموں کے شکوک و شبہات جو اللہ کی مملکت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات کا رد کیا، ان کے یہاں رہنے پر ان کے جو اپنے بنائے ہوئے جواز ہیں ان کا رد کیا، اور پھر وہ چیزیں بتائیں کہ جو اللہ نے بطور خیر کے یہاں رکھی تھی، وہ ساری چیزیں یہاں بیان ہوئی، اور حتیٰ کہ اس میں جعلہ نسبا و صہرا، انسان کی جو ضرورت تھی اپنے سسرال کی، اس تک کا اشارہ ہے۔ تو یہ ساری تعمیر کس چیز کی ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک مملکت کی خوبصورت تشکیل تھی، ایک ریاست الہیہ کی تشکیل تھی، مملکت الہیہ کی تشکیل تھی۔ اگر کوئی چاہے کہ میں دیکھوں کہ اللہ نے اپنی زمین پر کس طریقے سے مملکت بسانے کا ارادہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں پھر اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اور کن کن چیزوں سے اللہ نے فوائد دینے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ مملکت الہیہ والی سورت پڑھے، جس کو سورہ الفرقان کہتے ہیں۔ زمین کا خوبصورت کردار نظر آ جائے گا جس کے لیے اللہ نے انسانوں کی بستی کو بسایا ہے، کیونکہ پچھلی صورت میں التزکیۃ الالہیہ تھا نا، اس سے پچھلی صورت میں البرکات الالہیہ تھا کہ لوگوں تمہارے پاس خیریں رہیں گی، اور خیریں اٹھ تب جائیں گی جب تم ناپاک ہو جاؤ گے، اپنے دامن کو ناپاک کرو گے تو تم سے برکات اٹھ جائیں گی۔ اگر تم نے اپنا تزکیہ برقرار رکھا، پاک دامن بن کر رہے، تو پھر اللہ تمہارے پاس سے خیریں کبھی نہیں اٹھائیں گے، فوائد ہی فوائد تمہارے پاس رہیں گے۔ اور پھر اگلی صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس تزکیہ بھی ہو جائے، برکات بھی آ جائیں، اللہ کے امر و نہی بھی پورے ہو جائیں، ترغیبات و ترغیبات بھی پورے ہو جائیں، عبادات میں انعام بھی پانے لگ جاؤ، سمجھو اب ریاست الہیہ تشکیل پا چکی ہے، اب اس کو برقرار رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاست میں اجنبی نہ بن جانا، اللہ کی مملکت میں اجنبی بن کر نہ رہنا، بلکہ عباد الرحمن بن کر رہنا۔ اب چاہیے تو یہ کہ عباد الرحمن کے جتنے اوصاف ہیں ہمیں انگلیوں پر یاد بھی ہوں، اور روزانہ اس پر بندہ عمل بھی کرے، تو یوں سمجھے زمین کا خوبصورت ترین فرد بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، کیونکہ اس زمین پر انہی اوصاف کے اوپر شیطانی حملے کثیر تعداد میں وارد ہوتے ہیں۔ پھر بندہ دموں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر بندہ ختموں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر بندہ وظیفوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار ہو کر چھوٹے چھوٹے نسخے استعمال کر رہا ہو اور حقیقی بیماری کی طرف توجہ نہ کرے۔ چھوٹے نسخے بعض اوقات وقتی فائدہ بھی کر جائیں گے، لیکن بعض اوقات اس بیماری کو نقصان بھی دے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اصل تشکیل جب جسم کی بیماریوں کی ختم ہو جائے اور خوبصورت جسم بن جائے، تو یوں سمجھے کہ وہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے۔ اسی طرح بیمار انسانیت اپنی حالت تک تب واپس آ سکتی ہے
جب وہ رحمان کے خاص بندے بن کر رہیں۔ اس صورت میں جو ان کی اوصاف کردار بیان ہوئے ہیں ان کو بھی کم از کم اپنا لے تو پچھلی ساری صورتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں برابر ہو سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔